10 رمضان المبارک اس عظیم ہستی کا یوم وصال ہے جو حبیب خدا کی محبوب آقائے کائنات کی کائنات تو عالم کے مشکل کشا کی مشکل کشا قرار پائیں۔ اسلام کی خاتون اول، مومنہ اول، رسول خدا کی منکوہ اول، ایمان والوں کی ماں اور دین کی محسنہ حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آج اس دنیا خانی کو خیر بات کہہ کر ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صالح حیات طیبہ میں اگرچہ اپنوں اور اغیار کی طرف سے کئی مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، رکاوٹیں اور سنگینیاں دیکھیں اور برداشت بھی کی، لیکن ان میں غالب اکثریت پر حزن و ملال اور دکھ و اضطراب نہیں فرمایا، بلکہ رضائے خداوندی کی خاطر اسلام کی ترویج و اشاعت کا ہدف سامنے رکھتے ہوئے قبول فرماتے رہے۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دو پریشانیاں ایسی بھی آئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناقابل تلافی صدمے سے دوچار کر گئیں۔ ان مصیبتوں کے اثرات تا دم آخر موجود رہے اور وہ مصیبتیں اپنے سرپرست و مربی چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام اور اپنی رفیقہ حیات اور مشکل ترین اوقات کی ساتھی حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات ہے۔ آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام اور اپنی پیاری رفیقہ حیات حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کو نہ صرف اپنی ذات کی حد تک منایا بلکہ اس پورے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ بات تاریخی حقیقت بالکل سچ اور برحق ہے کہ آپ مالی حوالے سے عرب میں اس قدر مضبوط و مستحکم تھی کہ زمانہ اسلام سے قبل ہی آپ کو اہل عرب ملکۃ العرب یعنی عرب کی ملکہ اور مالکہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ عرب کی مالکہ نے کائنات کے سردار پر اپنی دولت فراخ دلی سے لٹائی اور آپ سلام اللہ علیہا فرمایا کرتی تھی، کاش میرے پاس اور دولت ہوتی تو میں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹاتی رہتی تاکہ اسلام زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شریک حیات چن لیا تو اہل عرب اور حاسدین اس گھرانے کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ حضور کا اس شدت سے اقتصادی بائیکاٹ کیا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ان کا گھرانہ یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا بھی کئی ماہ تک شیب ابی طالب میں محصور رہے اور اس محصوری کے دوران اپنے چچا اور اپنی رفیقہ حیات کی قربانیاں اور ساتھ دینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات یاد فرماتے تھے۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا نے زمانے کو خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شکل میں تحفہ دیا اور اسلام اور پیغمبر اسلام کا تحفظ جان و مال لٹا کر کیا۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا عموماً مغموم رہتی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان مجھے کھانے پینے میں اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ ماجدہ حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی برزخ کی کیفیت کو واضح نہیں فرماتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے احوال معلوم کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بڑی عظمت و برتری کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بکثرت تذکرہ کیا کرتے اور ان کی مدارس کی ترقی کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ضعیفہ سے بہتر خاتون اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے؟ یہ سنتے ہی آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا جس کے باعث مجھے بہت ندامت ہوئی تو میں نے معافی طلب کی اور عرض کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناراضگی دور فرمائیں۔ آئندہ کبھی ذکر خیر کے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری معذرت پہ اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ وہ تو اس وقت ایمان سے سرفراز ہوئیں کہ جب کفار مکہ مجھے ایذائیں دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے نازک ترین لمحات میں پناہ دی جبکہ مشرکین میری جان کے در پہ تھے۔ انہوں نے میری ایسے زمانے میں تصدیق کی کہ جب اہل مکہ میری تکذیب کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے دعائیں فرماتے ہوئے کبھی نہ اکتاتے۔ امہات المومنین میں آپ سلام اللہ علیہا بالحاظ فضل و شرف ممتاز ہیں۔ چنانچہ شب معراج جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر فرما رہے تھے تو ایک عظیم محل دیکھا جو حد نظر تک وسیع اور کشادہ ہے۔ اس میں ایسی اشیاء رکھ دی گئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ ہی کوئی انسان اپنے دل میں تصور اور خیال لا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا محل ہے؟ آواز قدرت آئی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا محل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں انہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مال دنیا کے بدلے جنت میں محل عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ سے بہتر کوئی نہیں۔ آپ سلام اللہ علیہا اس وقت ایمان لائیں کہ جب دوسرے انکار کر رہے تھے، اس وقت میری رسالت کی تصدیق کی کہ جب دوسرے مجھے جھٹلا رہے تھے۔ جب میں تنگ دست تھا انہوں نے مال سے میری مدد کی، اور اللہ نے اس وقت خدیجہ کے ذریعے مجھے اولاد عطا کی جب دشمن مجھے ابتر کے تانے دے رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں پیر کے دن اپنی بعثت کا اعلان فرمایا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اس روز ہی آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی اور ایمان کا شرف پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں معمول تھا کہ غار حرا میں جا کر مصروف عبادت رہتے۔ جب مہینہ گزر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے آتے۔ گھر میں جانے سے پہلے بیت اللہ شریف کا 7 بار طواف کرتے۔ آپ جس سال مبعوث ہوئے اور اعلان نبوت اور رسالت کا فرمان جاری ہوا اس وقت آپ غار حرا میں جلفہ افروز تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں لگائیں اور فرمانے لگے کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ جنت معلیٰ مقام حجون میں آپ کا مزار اقدس ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا نے 65 سال کی عمر پائی۔ آپ کی قبر اقدس میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے وصال فرمایا۔ ان کے وصال کے بعد قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ تکلیف پہنچانے لگے۔ ڈیئر ویورز، آپ کو آج کا یہ واقعہ کیسا لگا؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والے ہر نئے قصے کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ اگلا قصہ آنے تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ